کلپ نمبر 497۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 70 سے 71 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون۔ ترجمہ: دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر انہیں ہماری طرف واپس آنا ہے، پھر ہم انہیں ان کے کفر کے بدلے میں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ متاع فی الدنیا، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے۔ اس آیت میں کچھ لوگوں کے اس شبے کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھنے والے بہت سے افراد عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور دنیاوی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، تو وہ ناکام کہاں سے ہوئے؟ ان کے شبے کے ازالے کے لیے فرمایا گیا کہ یہ عارضی آرام ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ اعتبار انجام کا ہے، اور ان کا انجام خراب ہی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ۔ ترجمہ: اور انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سناؤ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر میرا قیام کرنا اور میرا اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا تم پر بھاری ہے تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، تو تم اپنا کام اور اپنے شریکوں کو جمع کر لو، پھر تمہارا کام تم پر پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے بارے میں جو کچھ کر سکتے ہو کر لو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سناؤ۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کے احوال اور ان کے کفر و عناد کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اب ان آیات سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات اور جو کچھ ان کی امتوں کے ساتھ پیش آیا اس کا بیان شروع فرمایا ہے۔ گزشتہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی بتا کر حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینا مقصود ہے تاکہ کفار قریش کی طرف سے پہنچنے والی اذیت کی تکلیف آسان ہو۔ نیز ان واقعات اور ماضی میں کفر کرنے والی امتوں پر آنے والے عذاب اور دنیا میں ان کی ہلاکت کا بیان کفار قریش کے لیے قلبی خوف کا سبب ہو اور وہ ایمان قبول کرنے کی طرف مائل ہوں۔ اور چونکہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر ان کے کفر و سرکشی کی وجہ سے عذاب آیا، اس لیے یہاں ان کا ذکر پہلے فرمایا گیا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ ان کا اپنی قوم کے درمیان مدت دراز تک ٹھہرنا اور اللہ عز و جل کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا انہیں ناگوار گزرا ہے اور اس پر انہوں نے مجھے قتل کر دینے اور اپنے علاقے سے نکال دینے کا ارادہ کیا ہے، تو آپ نے ان سے فرمایا، مجھے اللہ عز و جل ہی پر کامل بھروسہ ہے اور میں نے اپنے معاملات اسی کے سپرد کر دیے ہیں، تم میری مخالفت میں اور مجھے ایذا پہنچانے کے لیے جس قدر اسباب جمع کر سکتے ہو کر لو، بلکہ اپنے باطل معبودوں کو بھی ملا لو، اور تمہاری یہ سازش پوشیدہ نہ رہے بلکہ علل اعلان سب کچھ کرو، پھر میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کلام انہیں عاجز کر دینے کے طور پر تھا۔ مدعا یہ ہے کہ مجھے اپنے قوی و قادر پروردگار عز و جل پر کامل بھروسہ ہے، تم اور تمہارے بے اختیار معبود مجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا مختصر تعارف۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں چوتھے نبی اور پہلے رسول ہیں۔ آپ کا نام یشکر اور لقب نوح ہے کیونکہ آپ خوف الہی سے نوحہ و گریہ بہت کرتے تھے۔ آپ آدم ثانی کہلاتے ہیں کیونکہ طوفان نوح کے بعد آپ ہی سے نسل انسانی چلی۔ قرآن پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کے واقعات کو
متعدد جگہ کافی تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ آیت وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 5 چیزیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نہایت شجاع، بہادر، جری، باہمت اور اولو العزم ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں ایک طرف پوری قوم دشمن اور مخالف ہے اور دوسری طرف تنے تنہا صرف اللہ عز و جل کے بھروسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر جرت کے ساتھ مخالفین کو پکار رہے ہیں۔ اسی سے معلوم ہوا کہ قادیانی نبی نہیں تھا، کیونکہ وہ انتہا درجے کا ڈرپوک تھا۔ ساری زندگی اسی ڈر سے حج کو نہ گیا اور جہاں جانے سے اسے نقصان پہنچنے کا خوف ہوتا تھا وہاں نہ جاتا تھا۔ نمبر 2، لوگوں کی ایذا کی وجہ سے تبلیغ سے کنارہ کشی نہیں کرنی چاہیے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تکالیف برداشت کرنے کے باوجود 950 سال تک تبلیغ فرمائی۔ نمبر 3، تبلیغ دین کے لیے جرت اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بزدل اور ڈرپوک آدمی تبلیغ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ نمبر 4، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، اولیاء اعظام اور صالحین کے سچے واقعات پڑھنا سننا عبادت ہے، اس لیے آیات قرآنیہ کے ذریعے اور سیرت و واقعات کی کتابوں کے ذریعے بزرگان دین کی سیرت سے واقفیت حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 5، یہ بھی معلوم ہوا کہ تاریخ کا علم بھی بہت عمدہ ہے کہ اس میں عبرت پوشیدہ ہوتی ہے، البتہ تاریخ وہی پڑھی جائے جو حقائق پر مبنی ہو۔ آج کل ظالموں کو عادل، مسلمانوں کو قتل کرنے والوں کو مجاہد اور امت کو تباہ کرنے والوں کو امت کا مصلح و محسن بنا کر پیش کرنا عام ہے۔ ایسی تاریخ سے دور رہنا ہی مناسب